پی ٹی آئی کے لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار فائنل این اے 117 سے علی اعجاز بھٹر اور این اے 118 سے عالیہ حمزہ امیدوار ہوں گی۔ این اے 121 سے وسیم قادر، این اے 122 سے لطیف کھوسا نامزد، این اے 128 کا ٹکٹ سلمان اکرم راجہ کو مل گیا۔ این اے 129 میں میاں اظہر پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ لاہور کی 30 صوبائی نشستوں پر پی ٹی آئی نئے کھلاڑی میدان میں لے آئی۔ پی پی 147 سے جنید رزاق اور 151 سے حماد ایوان نامزد، پی پی 152 سے نعمان مجید اور 154 سے شکیل سندھو کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ پی پی 172 سے مسز مہر واجد الیکشن لڑیں گی۔ یاسر گیلانی، اعظم نیازی، مہر شرافت اور خالد گجر کو ٹکٹ مل گیا۔ چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کو این اے 64 سے بھی الیکشن لڑنے کی اجازت۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کی اہلیہ کو این اے 69 اور پی پی 32 سے الیکشن لڑنے کی اجازت پہلے ہی مل چکی ہے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تردید، کہا بلاول بھٹو نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ بلاول بھٹو کو لاہور سے کامیاب کروائیں گے، ہم لاہور سمیت پورے ملک میں لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے ہیں، اور یہ انہوں نے بہت جرأت مندانہ میں سمجھتا ہوں ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے کیپٹل لاہور، جو کہ ہمارا کلچر سٹی ہے، اس میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ بھی لاہور میں رکھی تھی، اور اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ کے خلاف 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب لاہور تشریف لائی تھی تو لاہوریوں نے جو فقید المثال استقبال کیا تھا، اور اسی وجہ سے آمریت کا جو تھا دور جو ہے وہ ختم ہوا تھا۔ لاہور کی حلقہ این اے 127 میں بلاول بھٹو کی انتخابی مہم جاری۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل کہتے ہیں پورے حلقے سے لوگ جوک در جوک حمایت میں آ رہے ہیں، بلاول بھٹو کو جتوا کر وزیر اعظم بنائیں گے۔ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی مشترکہ انتخابی مہم، اون چودھری اور خواجہ احمد حسان کی ملاقات ہوئی۔ حلقے میں اہل علاقہ سے ملاقات بھی کی۔ مختلف اہم شخصیات کا اون چودھری کی حمایت کا اعلان۔ عام انتخابات کی گہمہ گہمی، احمد سلیمان بلوچ سیاسی محاذ پر متحرک ہو گئے۔ پی پی 169 میں اہل علاقہ سے فردن ملاقاتیں، الیکشن میں ترازو کو ووٹ دے کر کامیاب بنانے کی اپیل۔ عام انتخابات کے امیدواروں کا ڈیٹا جاری، الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے 5121 امیدوار میدان میں ہیں۔ 1780 مرد اور 93 خواتین سمیت 1873 آزاد امیدوار ہوں گے۔ صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر 12695 امیدوار میدان میں آئیں گے۔ عام انتخابات کی سیکیورٹی، پنجاب پولیس کو 23,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا، اضافی 23,000 نفری پنجاب کانسٹیبلری، ٹریفک پولیس اور ایس پی یو سے لی جائے گی۔ آئی جی آپریشنز پنجاب نے متعلقہ اضلاع کو مراسلہ بھیجا۔ شہباز شریف کا آپریشن مرگبر سرمچار پر مسلح افواج کو خراج تحسین، کہا کہ پاکستان نے امن و سلامتی کے لیے موزوں سفارتی اور فوجی اقدامات کیے۔ پاکستان ہمسائے ممالک کے ساتھ امن چاہتا ہے لیکن اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا ایران کی یک طرفہ جارحیت پر اظہار تشویش، کہا ایران نے کھلم کھلا عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کی، پاکستان نظر انداز نہیں کر سکتا، ملکی سالمیت اور تحفظ کے لیے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے سعودی سفیر کی ملاقات ہوئی، دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلیغ الرحمان نے کہا سعودی حکومت کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے اقدامات خوش آئند ہیں۔
امریکی ہائی کمیشن کے پولیٹیکل آفیسر کی پیپلز پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ذوالفقار علی بدر سے ملاقات، خطے کی صورتحال، پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ مہنگائی کا طوفان، خریداری بن گئی امتحان، سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، مرغی کا گوشت 25 روپے سستا ہو کر بھی پہنچ سے دور، فی کلو قیمت 612 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈوں کے دام بدستور بے لگام، قیمت 2 روپے بڑھ کر 408 روپے فی درجن ہو گئی۔ مہنگائی اور گراں فروشی پر قابو پانے کمشنر محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس، پرائس کنٹرول کارروائیوں کا جائزہ لیا، دکانداروں کے پرائس لسٹ آویزاں نہ کرنے پر سخت ایکشن کا حکم، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کی سخت نگرانی کی ہدایت۔ محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی کمیشن فوڈ سیفٹی ٹیموں کا گجومتا اور مختلف علاقوں میں نمکو یونٹس پر چھاپا، استعمال شدہ ناقص آئل سے نمکو بنانے والی فیکٹری سیل کر دی، 1400 لیٹر ناقص آئل اور 1100 کلو مضر صحت نمکو طلب کر دی گئی۔ بجلی کا ترسیلی نظام تاحال معمول پر نہ آ سکا، شہر میں 6 اور دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی۔ لیسکو کو 500 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، معمولات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے۔ بجلی چوروں کو چھوڑیں گے نہیں، چن چن کر پکڑیں گے، لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، 3 ماہ میں 17,000 بجلی چوروں کو دھر لیا، 24 گھنٹے میں 374 بجلی چور پکڑے گئے، ملزمان کو بھاری جرمانے آئے۔ لیسکو نے نادہندہ سرکاری اداروں کی نئی فہرست جاری کر دی، واجبات کی وصولی کے لیے نوٹسز جاری، واسا لاہور 5 ارب روپے سے زائد کا نادہندہ، ٹاؤن میونسپل اتھارٹیز کے ذمے 4 ارب روپے سے زائد واجب الالات، پنجاب پولیس 58 کروڑ کی نادہندہ، متعدد صوبائی اداروں کے ذمے کروڑوں روپے کے واجبات۔ لاہور میں دھند نے ہر منظر دھندلا دیا، موٹر وے M2 اور M3 مختلف مقامات سے بند رہیں، لاہور ایئرپورٹ پر بھی پروازوں کا شیڈول متاثر، متعدد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہو گئی۔ تمام اقدامات بے سود، شہر کی فضا میں آلودگی موجود، لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 280 سے تجاوز کر گیا، DHA فیس کے اطراف کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر، انڈیکس 350 ریکارڈ، شہر میں آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ خشک سردی اور اسموگ سے شہر نمونیا کی لپیٹ میں آ گیا، صوبہ بھر میں 6 اور لاہور میں 2 بچے نمونیا سے جاں بحق، مرنے والوں کی تعداد 126 تک پہنچ گئی، 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 60 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ میاں والی ایکسپریس بڑے حادثے سے بال بچ گئی، لاہور آتے شاہدرہ کے قریب پٹری سے اتر گئی، حادثے میں کوئی نقصان نہیں ہوا، شاہدرہ اسٹیشن اپ اور ڈاؤن ٹریک بلاک، حادثہ ٹریک جگہ جگہ سے ٹوٹنے کے باعث پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی، افرادی قوت کو کینیڈا بھجوانے کے حوالے سے معاہدے پر گفتگو، اسموگ سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی، کینیڈین ہائی کمشنر نے مصنوعی بارش کے تجربے کو خوش آئند قرار دیا۔ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا عزم، MCL کا شاد باغ مصری شاہ ناخدا چوک میں آپریشن، 200 سے زائد پختہ شیڈ اور تھڑے مسمار کر دیے، 3 ٹرک سامان ضبط کر کے اسٹور میں جمع کرا دیا، آپریشن کی نگرانی زونل افسر شالامار پارس زبیر نے کی۔ لاہور پولیس کی بڑی کامیابی، نواکوٹ سے اغوا ہونے والی 5 سالہ بچی گجراوالا سے بازیاب، اغواکار گرفتار، اہل علاقہ نے پولیس ٹیم اور ننھی آرزو کا ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا، گلپاشی بھی کی گئی۔ منشیات فروش کے خلاف پولیس ان ایکشن، رائے اور گجرپورہ پولیس کی کارروائیاں، 2 منشیات فروش سمیت 4 ملزم گرفتار کر لیے، ملزموں سے مجموعی طور پر 5 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی۔ پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرگرم، موچی گیٹ پولیس نے اسلحہ کی نمائش کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کیے، ادھر واہگہ چوکی پولیس نے بھی
2 मुलजिमान पकड़ लिए। मुलजिमान से असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। सिंध पुलिस के ज़ेरे तरबियत DSP का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा, DIG लॉजिस्टिक अतहर इस्माइल से मुलाकात की। ज़ेरे तरबियत अफसरान को लॉजिस्टिक्स ब्रांच की वर्किंग बारे आगाही दी गई। एडिशनल IG ऑपरेशंस की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। CPO म्यूजियम की तज़ीनो आराइश और तामीराती काम का जायज़ा लिया। मुतल्लिका हुकाम ने ज़ेरे तामीराती काम के बारे में ब्रीफिंग दी। शहजादा सुल्तान की ज़ेरे तकमील काम को मुकम्मल करने की हिदायत। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का अमल मजीद तेज। रवा माह लाहौर समेत सूबा भर में 11,90,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 6 लाख शहरियों ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। पाकिस्तान में शहर ख्वानदगी बढ़ाने में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बड़ा किरदार है। रीजनल डायरेक्टर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ईमानुल्लाह कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अब डिजिटाइज हो चुकी है, तलबा स्कॉलरशिप से भी मुस्तफीद हो रही हैं। ग्रेजुएट्स की हौसला अफजाई के लिए पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का मंसूबा तैयार। ग्रेजुएट्स के आइडियाज को काबिल अमल बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज ने कैंप का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। महकमा दाखिला और ज़िली इंतज़ामिया की खुशबू खान पर नवाजिशें। 6 माह पाबंदी की सिफारिश को 1 दिन में तब्दील कर दिया। खुशबू खान अब किसी भी थिएटर पर काम कर सकती है। और अफसाना निगार सादत हसन मंटो को मद्दाहों से बिछड़े 69 बरस बीत गए। उनके अफसाने, मज़ामीन और खाके उर्दू अदब में मुनफरिद मकाम रखते हैं। सादत हसन मंटो को अदबी खिदमात के आतराफ में पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज निशान इम्तियाज से नवाजा गया।